کیونکہ اب دیکھیے نا مڈل کلاس کی عورت جو ہے نا وہ جب اسے وہ ملازمت کرتی ہے تو اس پہ تو احسان جتایا جاتا ہے ہم نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے, ہم نے تمہیں ملازمت کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے. اور جو عورت اس کو چیلنج کر دے تو پھر وہ بری عورت ہے, یعنی جو وہ بہادری بری عورت. پھر ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم عورتوں سے کرتے ہیں, ہمیں یہ باتیں مردوں سے کرنی چاہیے. جب تک ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, حق کی بات نہیں کریں گے, انصاف کی بات نہیں کریں گے, مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے, چاہے مظلوم مرد ہو چاہے مظلوم عورت ہو. اب داد دینے کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں سوچتی ہوں ڈیوٹی کوئنس کا, جو کہ تمام عورتیں ہیں, اور ان میں کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے مجھے ذاتی طور پہ بہت متاثر کیا, انسپائر کیا. اور آج فیمنسٹی میں ایک ایسی ہی ڈیوٹی کوئن سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. مہناز رحمان, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. میں گلا خراب ہے ویسے. کوئی بات نہیں جی, میں نے نہیں سنانی بلکہ ہم نے آج آپ کی سننی ہے. اور یہ بتائیے کہ یہ جو میں سمجھتی ہوں نصف صدی سے بھی اب زیادہ ہو رہے ہیں, قصہ تو نہیں ہے, اصل سچی کہانی ہے جو جرنلزم سے شروع ہوتی ہے اور ابھی تک جو ہم کہتے ہیں نا کہ سماج میں تبدیلی لانے کے لیے ایڈووکیسی اور کچھ ترقی کے کام ہونے چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے, ان لڑکیوں, ان عورتوں کے لیے, ان مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے جو بڑی آسانی سے نظر انداز کر دی جاتی ہیں. مہناز رحمان آج 2022 میں اپنے آپ کو کیسے بیان کرنا چاہیں گی؟ بس ایک بہت لمبا سفر ہے, اور زندگی کا سفر ایکچولی. یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مطلب وہ نہیں ہوتا کہ آپ کام کو الگ اور آپ کی پرائیویٹ لائف ہے, پبلک لائف ہے, آپ کے مطلب باہر کچھ نظریات ہیں, گھر آ کے آپ بالکل وہ الگ ہیں. تو میں ان میں سے نہیں ہوں. مطلب میری جو نظریات تھے بچپن سے اور ابھی تک جو گھر میں ہیں وہ باہر بھی ہیں. مطلب ایک ہی, اندر باہر میں ایک ہی ہوں. پتہ نہیں اب یہ بیوقوفی آپ اسے کہیں یا کچھ, لیکن میں بس جو ہوں جیسی ہوں ویسی ہی ہوں, گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی. مطلب مجھ سے ڈبل سٹینڈرڈز برداشت نہیں ہوتے. تو ایسی کیا 3 مشکلات آپ کو لگیں کہ بھئی وہ آپ کی راہ میں آئیں اور آپ نے ان کو مینج کیا, ایڈریس کیا, یا ابھی بھی ان سے لڑ رہی ہے؟ ایک سچ بولنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب سے مشکل, یعنی اس کے نتیجے میں جو تکالیف ہوتی وہ شروع سے ہوئی. مطلب شروع جب نکلے تو کچھ پتہ نہیں گورنمنٹ جابس تھی کیا تھی, ان میں انٹرویو کرنے گئے تو انٹرویو دینے گئے تو ہم نے تو بتا دیا کہ ہم پروگریسو ہیں, ہمارے یہ نظریات. اب ایک گھنٹے وہاں پینل جو ہے وہ بحث ہم سے کرتا رہا اور ہم اپنی جو بھی نظریات تھے وہ بتاتے رہے, تو ظاہر جاب تو نہیں ملنی تھی. تو اس طرح یہی ہے میرا حال سے. لیکن پھر یہ کہ مطلب جو اندر سے وہ تھا لکھنے لکھانے کا, وہ ہم لکھتے تھے. تو بس پھر ڈگری تو کام نہیں آئی, جس فیلڈ میں ڈگری لی تھی اس میں تو جاب نہیں ہم نے کی, لیکن کیونکہ ہم لکھتے تھے تو پھر لوگوں نے خود ہی ہم سے رابطے کیے, خود ہی دوسروں کو بتایا کہ بھئی ان کو رکھ لیں. تو ان کے کہتے پہ ہم رکھے گئے. ایک اور قبیلہ آپ نے کریٹ کر لیا, اسی طرح ہوتا ہے. اچھا, یہ اچھی بات آپ نے کی کہ جو سچ کی سزا جزا اس کے حوالے سے آپ کو مشکلات آئیں, تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے سم اپ کیا. اور یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے, انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ سچ کی جو سزا ہے یا جزا ہے وہ زہر کا پیالہ ہے. ہم تو صرف فیمنسٹی پہ ہیں, بالکل زہر کا پیالہ چائے کے کپ کے ساتھ جو ہے بالکل اپنی زندگی کو بڑے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, آپ کے جوابات میں نا نظریات کا ذکر ہوا, مجھے تو پتا ہے لیکن بہت سارے لوگ کیوریس ہوں گے کیا نظریہ تھا, اللہ خیر کرے. چونکہ یہاں پہ خواتین کو دیکھ کے جو ہے نا, ویسے مجھے لگتا ہے خواتین کی کمزوری کا ویسے ہی رونا ہے, لوگ خواتین سے ڈرتے بہت ہیں. جہاں بھی وہ نظریات یا برابری کی کریں لوگ اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مذہب, ملک, سماج, اخلاقیات, پتہ نہیں سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. لیکن اتنی ڈراؤنی بات ان کو لگتی ہے خواتین کی زبان سے. تجربہ ہوا ہوگا, مشاہدہ بھی ہے
کہ جب خواتین کہتی ہیں ہمارے نظریات، ہمارے حقوق، ہماری رائے، تو بہت سارے لوگ جس میں صرف مرد نہیں خواتین بھی شامل ہیں بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. بالکل چھوٹی عمر میں ہوتا بالکل ہے. خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہاں. بالکل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی جی کوشش جی. کرتے ہیں. اور وہ جو گھر اور کی سطح پہ جو بات ہوتی ہے نا، اس میں تو کہتے ہیں چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے نظریات جو ہے نا، اس وقت تو خیر انٹرنیٹ نہیں تھا، تو اپنے تک ہی محدود رکھو، اپنی ڈائری تک محدود رکھو، ورنہ رشتہ نہیں آئے گا. ایک تو یہ بڑا ہاں مسئلہ یہ ہوتا سارے مسئلے ہے. اپنے مسئلے نظریات پہ. ٹھیک ہے، لڑکی جو ہے ذرا زیادہ سمجھدار اچھی نہیں لگتی، کھانا پکانا پہلے سیکھ لو، جو کہ بری بات نہیں ہے، سس کے. بالکل بالکل اور اپنی شکل ذرا بہتر کر لو. ذہن ہوں، تمہارا وہ اب اللہ نے جیسا بنا کے بھیج دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ فیمنسٹی کی آپ آج مہمان ہیں، کہ بھئی یہ فیمنزم ہے کیا؟ اتنا لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ بتا ہی دیں. آپ کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ اب یہ تو میری خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈرتے کیوں ہیں. مطلب یہاں تو پھر وہ یہ کہہ دیں کہ انسان جو ہے صرف مرد انسان ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے شروع سے ان موقع رہا کہ عورت اور مرد ہم بعد میں ہیں، پہلے ہم دونوں انسان ہیں، اور ہمیں انسان کی حیثیت ہی سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد پھر جینڈر یا سیکس آتے. تو یہ تو شروع سے بچپن سے ہمارا یہی نظریہ رہا. خوش قسمتی سے میری والدہ بھی بہت زیادہ وومن رائٹس کی اور مطلب وہ فیمنزم کی اصطلاح تو وہ نہیں استعمال کرتی تھی، لیکن وہ عورتوں کے بہت بات کرتی تھی، اور بہت انہوں نے میرے اندر یہ سب چیزیں ڈالی کہ مجھے کچھ کرنا ہے اس معاشرے میں. اور تو عورت کی عزت ہونی چاہیے، گھر میں بھی باہر بھی. عورت جو ہے وہ کوئی مطلب انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم کوئی اہم امپورٹنٹ شخصیت ہیں، یعنی انسان کی حیثیت پہلے انسان. تو وہاں سے شروع ہوا ہمارا فیمنزم. پھر خیر شروع میں اسٹوڈنٹ لائف میں تو ظاہر ہے لیفٹ بائیں بازو کی سیاست کی طرف چلے گئے، اور خوب جھگڑے جمعیت اسلامی سے، اور الیکشن لڑے، اور یہ ساری سب کچھ کیا. مطلب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گئے اور ساری لڑائیاں چلتی رہی. تو اس وقت تو فیمنزم کا اتنا نہیں تھا ہمارے دماغ میں. اس وقت تو یہ تھا کہ بائیں بازو کے نظریات، ترقی پسند نظریات، مزدوروں، کسانوں، غریبوں، مظلوموں، سب کے لیے ہم بات کرتے تھے. اس وقت ہم نے اس طرح کی ڈیوائڈ نہیں تھی، کیونکہ دنیا بھر میں ایسا لگ رہا تھا انقلابات آ رہے ہیں، کالونیز آزاد ہو رہی تھیں اس زمانے میں. مطلب چون لائی تھے، سرکارنو تھے، جمال عبد الناصر تھے، پھر ہمارے یہاں بھٹو آ گئے. تو اس طرح کے لیڈرز تھے، اور ہماری جنریشن بہت ہی فیسینیٹ ہوتی تھی ان سارے لیڈرز سے. خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کے لیے تو چائنا کے جو تھے، ماؤ زیدنگ، چیون لائی، پھر ویتنام کی جنگ چلی، تو پھر وہ ایک بہت فیسینیشن تھا کہ امریکہ جیسی بڑی طاقت کو اتنی چھوٹے سے ملک میں چھوٹے چھوٹے ویت قوم نے ہرا دیا. تو ہم تو پولیٹیکل اس طرح پہلے آئے ہیں، اور یہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں یہ تو ہم اس میں بہت، یعنی ہم ایک سمجھے بہت براڈر اس سے چل کے اب یہاں تک آئے ہیں. کیونکہ اب معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اب بہت ہی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اس زمانے میں تو ہم ایک بہت وسیع کینوس تھا ہمارا. یعنی اب نہ انٹرنیٹ تھا اس زمانے میں، نہ یہ ڈیجیٹل میڈیا تھا، لیکن اگر لوممبا کا قتل ہو جاتا تھا کانگو میں، تو ہم کراچی میں اسٹوڈنٹس کے جلوس نکل رہے ہوتے تھے. ہم تو بہت ذرا چھوٹے تھے، لیکن ہم ایموشنلی جذباتی ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو اس وقت بائیں بازو کے تھے، جو جلوس نکالتے تھے ناانصافیوں پہ. تو اس وقت تو دنیا کا ایک مطلب کم از کم ہمارے جو بائیں بازو کے اسٹوڈنٹس تھے، ہمارا کینوس بہت وسیع تھا. ہم پوری دنیا کو دیکھتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ پھر انقلاب آئے گا تو پھر ظاہر عورتوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوا یہ جو جینڈر کے مسئلے سمجھ میں آنا شروع ہوئے، کہ جب اپنے لیفٹ کے بھائیوں کو دیکھا کہ سب کچھ باہر گھر میں عورت سے وہی چولہا چکی کرانا. تو پھر ہمیں یہ لگا کہ پھر ہم عورتوں کے ان رائٹس کی بھی بات کریں کہ یہ ڈویژن آف لیبر ہونا چاہیے. جب ہم باہر تمہارے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں، اب اگر میں اور میرے ہسبینڈ دونوں صحافی تھے اور ہم
दफ्तर में एक जैसा काम करके घर आते थे, तो फिर वो तो कहते थे मैं थक गया हूँ, वो लेट जाते थे और मुझसे ही तो की जाते, मैं किचन में जाऊं और फौरन खाना। अक्सर तो ये होता है वर्किंग वुमेन घर में घुसती, पर्स यहाँ से शोल्डर से उतारना भी नहीं होता नसीब, और वो कामों में लग जाती है। अक्सर ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल, ये जो अक्सर ऐसा ड्यूरेशन होता है और अभी तक होता है। और अभी तो औरतों कैसा के होता अंदर भी वो कंडीशन की गई है कि उनको प्रूव करना होता है। मेरी बहुत सी है। फ्रेंड्स हैं जो सुपर बात वुमेन, हाँ, लगाती हैं, हम तो सुपर वुमेन बनने के चक्कर बिल्कुल। में रहे ना, क्योंकि अब देखिए ना मिडिल क्लास की औरत जो है ना, वो जब उसे वो मुलाजमत करती है तो उसमें तो एहसान जताया जाता है, हमने तुम्हें आजादी दी हुई है, हमने तुम्हें मुलाजमत करने की आजादी दी हुई है, एक शौहर साहब ये कहते हैं। तो वो बेचारी फिर क्या करे, उसे भी घर आके प्रूव करना होता है कि भाई तुमने मुझे बड़ा एहसान किया, मुझे आजादी दी, और वो सारी रकम भी मैं घर पे खर्च कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं किचन में भी बहुत अच्छी कुक शेफ बन के दिखाऊंगी, ताकि तुम मुझे घर में ना बिठा दो। जी। तो ये मतलब जो, ये हाँ, सारे हाँ, और जो औरत इसको चैलेंज कर दे तो फिर वो बुरी औरत है, यानी जो वो बहादुरी बुरी है औरत। वो बुराई के ज़मरे में आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कश्मकश है, क्योंकि उसमें भी फिर औरतों में डिवाइड हो जाती है कि क्यों भाई, रोटी पकाना कौन सी बुरी बात है, अपने घर के लिए बात बुरी नहीं, बात बुरी नहीं है। बात नहीं है, लेकिन मर्द भी बना ले ना, नहीं नहीं, कभी मर्द भी बात बना यह ले। है कि वो आपकी इज्जत, आपकी मोहब्बत, आपकी शादीशुदा जिंदगी के बरकरार रहने या शादी होने के लिए एक शर्त के तौर पे, एक जी जबर के बिल्कुल। तौर पे जब सामने आती है, तो इससे बड़ा दुख होता है, तजलील का एहसास होता है। वरना बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मतलब औरत, आपका इस्तेसाल होता है, आपका बिल्कुल, इस्तेसाल होता है कि आप यानी एक तो कुदरती वो ही है कि बच्चा भी आप ही ने पैदा जी, करना है, ठीक है, और जो है किचन भी आप ही ने संभालना है, और क्योंकि आप बाहर काम करनी तो वो तो भी आपको शौक है ना, आपको किसने कहा बैठ जाए घर। अब अच्छा, वो बेचारी, शौक के ये अलावा शौक के अलावा देखे ना, वो, गुर्बत और देखें या सैलरी आती भी मसाइल तो देखें, अच्छी अच्छी नहीं वो लगती है ना। एक्सेप्ट नहीं करते ना, अंदर से तुम्हें पता होता है, हम्म, नजर आ रहे होते। देखिए मिडिल क्लास घरानों में जो वर्किंग कपल है, मियाँ बीवी, उनका जो स्टैंडर्ड होता है, वो जहाँ सिर्फ एक मर्द कमा रहे वो स्टैंडर्ड तो नहीं होगा ना, हम्म, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है जब दोनों, लेकिन मर्द इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। वो ये कभी वो उस औरत पे यही जाहिर करता है कि भाई तुम तो अपने शौक से कर रही हो, तुम तो कोई मतलब मैंने तुम्हें आजादी दी हुई है, और नहीं करना तो घर बैठ जाओ। अब अच्छा, अब हमारा यानी एक निजाम शुरू से ऐसे ही है ना, अब जब फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का कोर्स है, जो लड़का पढ़ रहा है वो लड़की पढ़ रही है, तो फिर जब वो तालीम खत्म करके बाहर जा रहे हैं तो फिर आप क्यों उनमें फर्क कर रहे हैं। वो भी वही कुछ पढ़ के आई है, और वो भी, लेकिन फर्क वो ये होता है कि बाहर नहीं होता, वो घर में होता है, किचन में होता है। नहीं, मुझे तो इस बात का दुख है ना कि वो जो आपने बताया कि 50s में 60s में वो जो रोमांस था और हम्म। नहीं था, उससे जब निकल गए और बहुत सारी हार्श रियलिटीज को और हिपोक्रेसी को बहुत करीब से देख भी लिया, सह भी लिया, तो एक नई तरह की आज़ादी का तस्वर आया और बड़ा अच्छा लगा कि वो ड्रेस कोड पे नहीं रही पाबंदी। मतलब मेरे जैसे मेरी जनरेशन तक बहुत लंबे बालों को कटवाना मुझे बड़ा लगा कि बड़ा कोई मार्का मारा है। तो अक्सर लोगों ने कहा ओहो तुम्हारा तो रिश्ता ही इसलिए आ रहा था कि तुम्हारे बहुत लंबे बाल थे। मैंने कहा भाई वो तो गए, अब क्या होगा। तो इस तरह की बातों से कर करके जब 2022 में पहुंचे और जब भी खबरें देखी, ट्विटर देखा, फेसबुक देखा, तो ये तमाम रोमांस से निकल कर जब हम 2022 तक भी अब आ गए हैं, तो वही जुल्म की दास्तान, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और मतलब औरतें पिट रही हैं, इमोशनल अब्यूज तो अलग, उन पे तेजाब गिराया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, बेटा ना पैदा होने पे धमकी दी जा रही है, मतलब बड़ा मसाइल का अंबार है। अब हम आ जाते हैं कि जो आपने जर्नलिज्म के साथ साथ आपने डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर की हैसियत से अपने आप को मनवाया और आप एडवोकेसी करती हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा फोरम्स हैं। और तो आपको अगर एक पब्लिक पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशन देनी हो कि भाई ये कर लो, ये काम आज तक नहीं हुआ या हुआ भी है तो बहुत ही, क्या कहना चाहिए, नीम दिली से हुआ है, बेजारी से हुआ है, पूरा नहीं हुआ, तो बहुत सारी औरतों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी।
تو وہ کیا آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی؟ نہیں، اب یہ تو ہم مسلسل مطالبات کرتے رہتے ہیں، اور پبلک پالیسی کے لیے کوئی ایک بات تو نہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے عورتوں کے لیے. اور اس سے بھی پہلے تو رویے بدلنے کی بات ہے نا، جو ایٹیٹیوڈ ہیں کہ وہ تو عورتیں تو ہیں کمزور، عورتیں تو ہیں ناقص العقل، وہ سارے ایٹیٹیوڈز بھی چینج نہیں ہوتے. اچھا، میں یہ کیونکہ اب آپ بھی ٹرینر ہیں اور ہم سبھی، آپ اور میں اتنے عرصے سے ٹریننگز وغیرہ سب کراتے ہیں، تو مطلب اس میں ہم ایک چیز کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ پیٹریارکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کلاس سسٹم کی بھی بات کریں، کیونکہ دیکھیے استحصال دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو طبقاتی نظام کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا پدرسری نظام کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم سے شاید تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جینڈر کی بات کرتے کرتے ہم نے کلاس سسٹم کو ذرا بھول گئے ہیں، کیونکہ کلاس سسٹم کے مسائل اپنی جگہ ہیں، ہر طبقے کے استحصال کے طریقے یا تو کر رہا ہوتا ہے یا استحصال کروا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں مطلب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک بہت شدید قسم کے طبقاتی تضاد کا بھی شکار ہیں، اور دوسرے ہم پیٹریارکی کے بھی ظلم و ستم کا اور شکار محکومیت، ہم محکومیت کا شکار ہے میں تو کہوں گی. تو اور تیسری جو مطلب مجھے جو چیز بہت بہت تکلیف دہ لگتی ہے اور میں سمجھتی ہوں چینج ہونی چاہیے، جو آپ نے بات کی نا کیا ریکمنڈیشن ہونی چاہیے، وہ بھی اگین ایٹیٹیوڈ سے زیادہ جڑی ہوئی ہے کہ اسٹیریوٹائپس ہے نا، یعنی وہ اسٹیریوٹائپس جو بٹھا دیے جاتے ہیں نا کہ یہ لڑکا ہے تو اس کو یوں کرنا ہے اور یہ لڑکی ہے، اب جو بچپن سے بٹھائے جاتے ہیں، کریکولم میں بٹھائے جاتے ہیں، معاشرے میں نانیاں دادیاں صاحب، یہ سب باتیں ہم ورک شاپس میں کرتے رہے ہیں، لیکن ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم عورتوں سے کرتے ہیں، ہمیں یہ باتیں مردوں سے کرنی چاہیے. اب کہیں جا کے یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ بھی مظلوم کو بتاتے رہو تو مظلوم ہو کیا فائدہ، اس کی تو فرسٹریشن میں اضافہ ہی ہوگا نا. تو جو ذمہ دار ہے ظلم کرنے کا یا جو ذمہ دار ہے جس یہ صورتحال کا، اس سے بات کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. اور دوسرے یہ میں تو ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ ہماری کوئی مردوں سے جنگ نہیں ہے، ہماری سسٹم سے جنگ ہے، ہماری لڑائی نظام سے ہے. ہماری مردوں، جو مرد ہماری طرح سوچتے ہیں وہ ہمارے کامریڈز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور جو عورتیں ہماری طرح نہیں سوچتی ہیں، جو ہمیں برا بھلا کہتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہماری ساتھی نہیں ہے. ہمارے ساتھی تو وہ مرد ہیں جو ہمارے جیسے نظریات رکھتے ہیں، جو ہماری طرح چینج لا سکتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بھئی یہ ہماری لڑائی مردوں سے نہیں، ہماری لڑائی نظام سے ہے. جب تک نظام نہیں بدلے گا، یہ طبقاتی نظام نہیں بدلے گا، یہ پدرسری نظام نہیں بدلے گا، تب تک یہ لوگ جو ہے پستے رہیں گے. اس نظام میں جو بھی کمزور ہے، یہ پاور ڈائنامکس کی بات ہے، ظالم اور مظلوم کی بات ہے. مطلب چائنا میں ہم رہے ہیں بہت سال، تو وہاں چائنیز ہسٹری میں کچھ ایسی ملکائیں گزری جو بہت ظالم تھی. تو بات یہ کہ جب پاور آ جاتی ہے نا، بات پاور کی ہے، پاور کے ساتھ انصاف اگر نہیں ہوگا تو ظلم تو ہوگا. تو وہ چاہے مرد کے ہاتھ میں ہو جائے، اب اتفاق ایسا ہے کہ کئی صدیوں سے مرد کے ہاتھ میں ہے پاور، تو ظاہر ہے کہ پھر میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بھی دیکھیں اتنی مراعات مردوں کو ملی نہیں ہے، ان کا آگے ٹرے سچ کے جو آتے ہیں ان کو پانی کا گلاس تک اٹھانے کی عادت نہیں ہوتی. گھروں میں ہماری یہی امائیں کرتی ہیں نا، تو کون مرد اپنی مراعات چھوڑنا چاہے گا. وہ کوئی جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، چاہے اسے آپ طبقاتی، اس میں دیکھیں جیسے امیر لوگ ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ سے بیٹھے، وہ پارلیمنٹ سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ساری جو پالیسیز وہ بنواتے ہیں جس سے امیر طبقے کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ غریب، جیسے امیر اور غریب وہی لڑائی ہر جگہ چلتی ہے. جہاں کمزور ہے آپ عورت، مرد اور عورت میں تو پھر عورت کمزور ہے، اسی طرح امیر اور غریب میں غریب کمزور ہے. تو وہ اس کو اس مطلب طبقاتی سینس میں دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پدرسری اس میں بھی دیکھنا ضروری ہے. ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی خوبصورت مگر دکھی باتیں کی، چونکہ ظاہر ہے سچ میں دکھ تو ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کلاس سسٹم کی، مجھے یاد ہے جب میں شروع میں جینڈر ایکویلٹی اور صنفی مساوات کی جب بات کرتی تھی اور کلاس روم میں بھی کرتی تھی، تو جو یہ کلاس کی بات کی، تو جو وہ جانی مانی فیمنسٹ تھیں یا ایکسپرٹس تھیں، تو مطلب مجھے وہ نہیں مانتی تھیں، ابھی بھی خیر کوئی نہیں ان کو برا لگا ہوگا. برا لگا، کیونکہ وہ ساری ایلیٹس تھیں. ایلیٹس تو میں کہتی ہوں کہ صرف پیٹریارکل کنسنسس نہیں ہے، ایک ایلیٹس کنسنسس بھی ہے. یس، آئی انڈرسٹینڈ جینڈر.
کہ جو غریب لوگ ہیں اس میں بھی جو غریب آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو پیٹے گا، اپنی بیٹی کو بیچنے کی کوشش کرے گا، جب برے حالات مردوں کی طرف یہ جو ہے ستم نہیں ڈھائے جاتے. تو عورتوں کے لیے ایڈڈ ڈس ایڈوانٹیجز تو ہیں، جس طرح برڈن آف ڈیزیز ان کے لیے زیادہ ہے تو برڈن آف ڈس ایڈوانٹیجز بھی، لیکن آپ کلاس کو رد نہیں کر سکتے. ظاہر ہے بہت کرٹیک تو نہیں بلکہ کرٹیسزم ہوا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہماری مراعات یافتہ خواتین میں سے کوئی کسی اونچے عہدے پہ پہنچ گیا، کوئی اس کو ایوارڈ مل گیا تو یہاں پہ بھنگڑے اور لڈیاں اور جو بھی کہہ لیں وہ ہوتے تھے. تو میں کہتی تھی یہ تو کلاس کو ہوا ہے، چونکہ اگر وہی خاتون جو ہیں دوسری کلاس سے ہوتی یا ایون مرد بھی ہوتے تو ان کو یہ رتبہ، یہ اہم عہدہ نہیں ملتا. اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو مراعات یافتہ طبقے ہیں وہاں کی خواتین گھٹن کا یا جبر کا شکار نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں کہ جب موقع آتا ہے مرد اور عورت میں تو ہمیشہ مرد کو ترجیح دی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا، آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی کہ جب جنرل مشرف صاحب نے بی اے کی شرط رکھی تو مجبوراً گھر کی خواتین کو جو بی اے پاس تھیں تو ان کو اسمبلی میں لایا گیا، اور جب یہ شرط ہٹی تو کئی خواتین کو پھر دوبارہ ٹکٹ نہیں ملا. تو یہ بالکل یہ ایلیٹ کیپچر ہے نا، ایلیٹ جی. اور ہماری ڈیموکریسی بھی فار ایلیٹس، آف ایلیٹس، فار ایلیٹس، بائی ایلیٹس. اس میں ایک بات اور بھی آ گئی، یہ جینڈر اور فیمنزم کی جو بات ہوئی ہے یہ ساری سرمایہ دارانہ نظام کی طرف چلی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں جو ہم جس فیمنسٹ کی بات، فیمنزم کی بات شروع میں بھی کرتے تھے اور اب بھی ہم تو سوشلسٹ فیمنزم کی بات کرتے ہیں نا. یہ انہوں نے مطلب فیمنزم کو بھی کیپٹلزم کے فائدے ہی کے لیے یوز کر لیا ہے. سارے مطالبہ سب کچھ مطلب اس میں کیپٹلزم ہی کو اسٹرینتھ مل رہی ہے. تو ہم مطلب ہمیں جب فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو ڈیوائڈ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آیا آپ سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں یا آپ کیپٹلزم کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا. اور یہ مطلب ڈیموکریسی وغیرہ بھی یہ سارے کیپٹلزم کے اندر اگر ہے لیڈس کیا تو ہمارے کس کام کی. بھئی ہمیں ایسی ڈیموکریسی چاہیے نا جس میں ایک عام عورت اور ایک عام مرد جو ہے وہ الیکشن لڑ سکے اور وہ ایوانوں میں پہنچ سکے. بالکل. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ انصاف کی بات کریں. یہ مرد عورت یہ سب نظام یہ سب بعد میں آتے ہیں. پہلی چیز ہے حق اور انصاف. اس کے بغیر کچھ آگے نہیں ہم بڑھ سکتے. جب تک ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، حق کی بات نہیں کریں گے، انصاف کی بات نہیں کریں گے، مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے مظلوم مرد ہو چاہے مظلوم عورت ہو. ہمیں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہماری زندگی کا موٹو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ہمیں سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے اپنی ایڈوکیسی میں، اپنے ایکٹیویزم میں. اچھا یہ بتائیے مینال میم، میں آپ کا بہت زیادہ وقت لے چکی ہوں کہ اب آج کی نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ نے بحیثیت ایک صحافی بہت سے انٹرویوز کیے، بہت سے سوالات کیے، پھر آپ بڑے بڑے فورمز پہ جاتی ہیں، آپ سے انٹرویو لوگ کرتے ہیں اور آپ سے سوالات کرتے ہیں. کبھی ایسا لگا کہ کاش یہ سوال مجھ سے کیا جاتا تو میں یہ جواب نہیں، یہ تو خیر آپ کا بہت ہی مشکل سوال ہے، یہ تو بتانے بہت ہی مشکل ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کرنے گئے ہیں تو اگر وہ اینکر یا وہ سامنے والا ہے اس نے اپنا ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا، اس وقت مجھے بہت غصہ آتا ہے. سچی بات ہو تو میں چینلز پہ تو خیر میں چپ کر گئی، لیکن ایک دفعہ میرے دفتر ایک صاحب آ گئے، جینڈر پہ پتہ کس چیز پہ انٹرویو کر رہے، ان میں کچھ معلومات نہیں تھی نا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں انہیں پتہ نہیں الف بے سے سب کچھ پہلے سمجھاؤں اور پھر وہ میرا انٹرویو کریں. تو اس وقت آدمی بس اب میں کیا بتاؤں کہ آپ کا حال ہوتا ہے. اور چینلز پہ اکثر ہوتا ہے لوگ بلا لیتے ہیں اور وہ ان کو آپ کون ہیں، پتہ نہیں ہوتا، آپ کون ہیں آپ کرتی انہوں کیا نے ہے. ہوم ورک نہیں کیا ہوتا، ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ این جی اوز کیا ہوتی ہیں، بالکل ہمارا کام کیا ہے. بالکل. تو بھائی اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو پہلے کچھ تیاری تو کریں، ہوم ورک تو کریں، وہ کیا کام کر رہے ہیں کیا. چلے اسی سے سوال کر لیتے ہیں، آخری سوال، کہ وہ جو جرنلزم جو آپ نے کیا جو آج ہے اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہوگا؟ اصل میں اب ہم نے تو دیکھیں پرنٹ میڈیا، ہم تو پرنٹ میڈیا کے زمانے کے لوگ ہیں نا، اور ہمارے زمانے تو اخبارات کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور اخبارات میں کچھ چھپنا اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی لکھ دیتے تھے تو اس پہ
रिएक्शन होता था, कोई उसमें ठोस कदम उठता था, और एक आपको सेटिस्फेक्शन होती थी कि आप सही पॉइंट्स उठा रहे हैं, सही मसाइल बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एक बूम आया ना ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का, तो ये फिर वही होता है कि जब एक नई चीज आती है, सही तैयारी नहीं थी, सही इनके कुछ कोड ऑफ एथिक्स नहीं बने हुए थे, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बने हुए थे, तो मतलब जहाँ ये फायदा भी हुआ कि कुछ ऐसी मौजूआत पे बातें होना शुरू हुई जो पहले हम नहीं सोच सकते थे, क्योंकि स्ट्रेट टीवी था सिर्फ, तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी सामने आए, लेकिन वो एकदम जब नई चीज आती है और कोई उस पर सही तैयारी नहीं होती, वही बात है कि तैयारी नहीं होती, होमवर्क नहीं होता, तो उसमें फिर एक अजीब और गरीब मतलब वो एंकर का जो पता नहीं, वो जाहिर है वो जर्नलिस्ट उस तरह के तो थे नहीं, प्रिंट मीडिया से जो कुछ सीनियर लोग आए थे वो तो सही थे, लेकिन जो फिर नए जिन्हें पैराशूट और ट्रूपर क्या कुछ कहते हैं, तो कौन कौन आ गए जिन्होंने पता नहीं क्या क्या फसाद फैलाए, लोगों उनकी वजह से कत्ल हो गए, हेट स्पीच, लोगों को मुश्तिल करना, और ये सब इन चीजों की रोकथाम जरूरी है। हम आज भी ये कहते हैं कि भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, खुद बनाइए, कोड ऑफ एथिक्स बनाइए, खुद बनाइए, आप पे इम्पोज नहीं कोई करना चाहता, लेकिन आप सब मिलके जो हैं चैनल्स वाले जितने भी हैं, आप खुद मिलके अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं और उस पर अमल करें। चलिए जी, हम तो आपके साथ हैं और हमें इसी तरह इंस्पायर करती रहें, गाइड करती रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत माय प्लेजर।